اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب مغنی الادیب جزء اول بحث او درس نمبر 63۔ ابھی آج کے درس کو شروع کرنے سے پہلے کون سا درس تھا؟ درس نمبر 61 کے آخر میں ایک لفظ رہتا ہے، یہ میری کتاب میں صفحہ نمبر 68 ہے، وَبِكَ لَفْعَلَنَّ، یہ اس کو حل کرنا ہے۔ جو اس دن حل نہیں ہوا تھا تو یہاں پر حل کرنا ہے اس کو۔ وہ یہ ہے، ابن ہشام نے کہا صفحہ نمبر 68 میں، اِذِ الضَّمَائِرُ تَرُدُّ الْأَشْيَاءَ إِلَىٰ أُصُولِهَا، جب ضمائر کسی کلمے سے متصل ہو تو اس کلمے کو اس کے اصل کی طرف پلٹاتے ہیں۔ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مَن يَقُولُ لَدُ وَلَمْ يَكُ وَوَاللَّهِ، لدو سے نون گرا دیا، لم یکو سے نون گرا دیا، واللہ میں واو قسم آیا ہے، اس میں ظاہر پر داخل ہوا۔ اگر اس میں ظاہر کو ہٹا لیں واللہ سے تو کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں اگر لدن پہ ضمیر ہے تو لم لدن کا پڑھیں گے، لدن ہو، لدن کا، لدن کما وغیرہ۔ لم یکن کے آخر میں ضمیر ہے، لم یکن ہو پڑھیں گے، لم یکو ہو نہیں پڑھیں گے، نون واپس آیا۔ وَبِكَ لَفْعَلَنَّ كَذَا، اصل دقت کریں، اس دن جو حل نہیں ہوا تھا، نہ تم لوگوں کا حل ہوا تھا نہ مجھے حل ہوا تھا، ابھی تم لوگوں کا حل نہیں ہوا، مجھے حل ہوا ہے، ابھی آپ کو سمجھانا ہے۔ بِكَ لَفْعَلَنَّ کا اصل قسم میں با ہے، واو فرع ہے، تا فرع ہے، لام فرع ہے، قسم کے 4 کلمات ہیں، یعنی 4 حرف جر جو قسم کہلاتے ہیں، واو قسم، بائے قسم، تائے قسم۔ بائے قسم اصل ہے، واو قسم، تائے قسم، لام قسم یہ فرع ہے۔ جب اس میں ظاہر ہو تو واو بھی آ سکتے ہیں، واللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تاللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، للہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اما جب آپ حرف قسم کو ضمیر پر داخل کرنا چاہے، ضمیر متصل اگر حرف قسم کے بعد میں آئے تو اصل واپس ہے، اصل کیا ہے؟ با ہے، واو اصل نہیں ہے، با قسم اصل حرف قسم ہے، باقی 3 کیا ہے گا؟ فرع ہے۔ تو اس میں ظاہر ہو تو چاروں آ سکتے ہیں، اما ضمیر کے ساتھ جو اصل ہے وہ آئے گا، باقی فرع نہیں آئے گا۔ تو با قسم اصل ہے، اس لیے یہاں پر بکا آیا، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، واللہ میں اس میں ظاہر تھا، اس لیے واللہ بھی کہہ سکتے ہیں، تاللہ بھی کہہ سکتے ہیں، للہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن جب اس کے بعد ضمیر لایا حروف قسم کے بعد تو جو اصل حروف قسم وہ آئے گا، وہ اصل با ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں، یہ لا فلانہ کی وہ جو میں اس کے پیچھے مثال نہیں ہے، یہ بکا میں ہے۔ او یہ ہو گیا، اب آ جاؤ اپنے درس میں۔ یہ اس دن کا ادار تھا، ادار گردن پہ نہیں رکھنا چاہیے، کبھی کبھار استاد کو بھول جاتا ہے، پڑھانے والے کو خلاصہ بھول جاتا ہے، تو آپ لوگ یاد دلانا چاہیے۔ آج میں نے خود یاد دلایا، دیکھو کل پرواہ نہیں تھا تم لوگوں کو نا، کل پرواہ نہیں تھا، آج میں نے دیکھا کہ وہ کیا ہے بھائی، خوب خلاصہ کلام۔ اب آ جاؤ صفحہ نمبر 70 پہ، ہماری بیس او میں ہے، او کے بعد ہے کہ 12 کے قریب معنی ہے، یہاں پر کتنے بتاتے دیکھیں، 5واں معنی، چوتھا معنی یہ تھا او اباحہ کے لیے آتا ہے۔ پھر کہتے کہتے ابن مالک کا نظریہ، وَذَكَرَ ابن مالکن، محمد ابن مالک صاحب الفیہ جو مشہور ہے، اس نے ذکر کیا ہے کیا؟ ان نہ پڑھنا، ان نہ پڑھنا ہے،
ان کیوں ذکر کا مفعول بہ ہے. ذکر ابن مالکن ان اکثر ورود او للاباحتی فی التشبیہ. لفظ او اباحہ کے لیے زیادہ تر تشبیہ دینے کے مقام میں آتا ہے. جب آپ کسی کو کسی تشبیہ دینا ہو وہاں پر او لاتا ہے. ان اکثر ورود او یعنی استعمال او کا زیادہ تر استعمال جو اباحہ کے لیے ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ فی مقام تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے تشبیہ دینے کے مقام میں. جیسے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوة. فَهِيَ پس ان کے دل، ان لوگوں کے دل پتھر کے مانند ہے، او اشد قسوتن یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. تو یہاں پر ہیا یہ او اشدو چونکہ پہلے معطوف علیہ کل ہجارہ ہے تشبیہ پہ دلالت کرتے ہیں، پس او کا بعد بھی او کا اشدہ یوں ہے، او کا اشدہ تشبیہ کے لائے. تو پتھر کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اس سے سخت بھی ہو سکتا ہے، دونوں صحیح ہے، محال نہیں ہے. خوب اوپر کیا کہاں عطف ہے یہ؟ خوب والتقدیر فی التشبیہ والتقدیر. تقدیر کیا یہ والتقدیری پڑھو، یہ تقدیری عطف ہے فی التشبیہ میں، فی التشبیہ و فی التقدیری. یہاں پر تقدیر سے مراد وہ تقدیر میں رکھنا نہیں ہے، اندازہ گیری، مقدار بتانا، کسی چیز کے مقدار کو بتانا مقصود ہے، نہ کہ تقدیر میں رکھنا. فی التشبیہ و فی التقدیری، تو ایک تو تشبیہ میں آتا ہے زیادہ تر، دوسرا اندازہ کرنے میں، لمبائی چوڑائی، کون قریب ہے کون دور ہے، کتنا قریب ہے کتنا دور ہے، یہ اندازہ بتانے کے لاتے ہیں. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا. فَكَانَ پس تھا، پیغمبر اور اعلی خدا کا فاصلہ تھا، یا علم خدا کا فاصلہ تھا، یا کیا فاصلہ تھا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، بالاخرہ یہ ہے. پس پیغمبر اور دوسری طرف کا فاصلہ قاب قوسین، ایک کمان کے دونوں کونے کے برابر تھا، یعنی ایک کمان کو ادھر یوں لمبائی میں رکھ لیں تو اتنا فاصلہ تھا. ذہن کو ادھر لے کے نہیں جانا، ادھر ہی رکھنا. او ادنا یا اس سے بھی نزدیک تھا، یا ایک کمان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک. تو یہاں پر کیا ہے؟ اندازہ بتا رہے کتنا فاصلہ تھا، ایک کمان کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم تر. تو یہاں پر او اندازہ بتانے کے لایا ہے، مقدار بتانے کے لایا ہے. فوراً کہ حضرت علیہ السلام کو ملنگانہ باتیں شروع کرتے ہیں. تو حضرت علیہ السلام پہلے کیسے پہنچ گیا ادھر؟ خوب فکان قاب، یہ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ خدا کا کوئی مکان نہیں ہے، یہ کوئی اور مطلب ہوگا جو ہم نہیں سمجھتے. خوب او ادنا شین مثال او ادنا پر ہے، یہاں پر قوسین او ادنا مقدار بتانے کے لایا ہے، یہ اباحہ کے لیے ہے. پس فلم یخصھا بالمسبوقیت بالطلب، ابن مالک نے یہاں پر او اباحہ آنے کے لیے نہیں کہا کہ اس سے پہلے کوئی طلب گزرا ہو، ادھر کوئی طلب نہیں گزرا ہے، نہ فہیہ کل ہجارہ میں کوئی طلب ہے، نہ کانا قاب قوسین میں کوئی طلب ہے. فلم یخصھا، یخصھا کے اندر ضمیر ابن مالک کی طرف، پس ابن مالک نے مختص نہیں کیا ہاں اس او کو جو اباحہ کا معنی دیتا ہے کہ وہ طلب کے بعد میں آئے، اس سے پہلے کوئی طلب گزرا ہو، اس کی شرط نہیں لگائی اس نے. یہ ختم. الخامس پانچواں معنی الجمع المطلق، مطلق اکٹھا کرنے کے لیے، معطوف علیہ اور معطوف کو حکم میں اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کوئی ترتیب پتہ چلے گا
نہ مہلت کا پتہ چلے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا، فقط دونوں کے لیے ثابت ہے، یہ جمع مطلق ہے۔ بس اگر آپ سے پوچھے جمع مطلق کیا ہے، ترتیب پہ دلالت نہیں کرے گا، بڑا اور چھوٹے پر بھی دلالت نہیں کرے گا، مرتبہ اور گھٹیے پر بھی دلالت نہیں کرے گا، فقط یہ کہ یہ حکم ان دونوں کے لیے ثابت ہے۔ الجمع المطلق، یہ صبح سے شام تک، رات 8 تک آزانے دے رہے، الجمع المطلق کلوا، ٹھیک ہے، ٹائم فارغ ہے نا ان کے پاس، ٹائم بہت ہے۔ الجمع المطلق، ایک ہندو کا شعر میں نے پتہ نہیں ادھر ہے یا ادھر ہے، میں نے نوٹ کیا تھا، لیکن دیکھتا ہوں ادھر ہے یا ادھر ہے، نہ ادھر نہیں ہے، چلو بعد میں۔ الجمع المطلق، یعنی ہندو نے شعر کے مضمون، چلو بتا دیتا ہوں، مضمون بتاتا ہوں، کہتے یہ مسلمان بھی عجیب ہے، پیغمبر کے نواسے کو قتل کرتا ہے پھر بھی مسلمان رہتا ہے، قرآن کو آگ لگاتا ہے پھر مسلمان رہتا ہے، یہ کیسے مسلمان ہے، ہمارے سمجھ سے باہر ہے، آزانے بھی دیتا ہے، پیغمبر کے نواسے کو قتل بھی کرتا ہے، پھر بھی پکا مسلمان، اہل توحید، اہل نماز شب، سب رہتا ہے۔ الجمع المطلق، مطلق جمع کہلاتا ہے، کل واو، جس طرح واو آتا ہے، یہ کس نے کہا پانچواں معنی، قال ہو، یہ ہو کی ضمیر جاتی ہے الجمع المطلق کی طرف، او جمع مطلق کہلاتا ہے، یہ کہا ہے کوفیون نے، والاخفشو، اخفش بصرہ والا ہے، یہ بصرے کا باغی ہے، بصرے کے باقی علماء نے کہا نہیں آتا، اس نے کرنے میں کوفہ والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، ادھر سے تھوڑا بہت شاید مل جائے، والاخفشو والجرمی، خوب انہوں نے کہا جناب مطلق جمع کہلاتا ہے، اور دلیل لایا، دلیل کیا ہے، دلیل اشعار عرب، واحتجوا یعنی واستدلوا، اور استدلال کیے ہیں معنی پنجم کو ثابت کرنے کے لیے، بقول ابی ذؤیب الحزلی ہے، حزلی ہے، یا جو بھی ہے وہ اپنے پاس سے، ہم نے جو بھی پڑھنا ہے آپ کی مرضی، حزلی پڑھو، حزلی پڑھو، یہ کتاب تراجم میں پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ اس میں پتہ نہیں چلے گا، چونکہ انہوں نے محنت تو کی نہیں نا یہاں پر، یہ کتاب لکھنے والوں کو چاہیے کہ نام کے زیر زبر لکھو، چونکہ فرق پڑتا ہے، یہ کوئی ضابطے کی بات نہیں ہے نا، قاعدے کلی نہیں ہے، تو آپ اگر حزلی ہے تو ہاں پر زبر دے دو، حزلی ہے تو ہاں پر ضمہ دے دو، لیکن ہاں ادھر کیا لکھا ہے، نہیں بھائی چھوڑو دفعہ، شاید مثال اس پر ہے، وکان سیانی، یہ شعر دقت طلب یاد کر، وکان سیانی ان لا یسرحو نعما او یسرحوه بها وغبرت السوح، اور کرے، یہاں پر کانا فعل ناقص ہے، ان لا یسرحوه نعما یہ معطوف علیہ ہے، او بمعنی واو، واو ہے یہاں پر، او بمعنی یعنی ہے، اور ہے، اور کا معنی دے گا، وَيَسْرَحُوهُ بِهَا یہ معطوف ہے پہلے والے پر، وَغْبَرَّتِ السُّوحُ یہ واو حالیہ ہے، ٹھیک ہے نہیں، یہ واو حالیہ ہو جائے گا، تو شن مثال او یسرحوہ پر ہے، ادھر دیکھ، سواء علیہم انذرت لہم ام لم تنذرہم میں، ام لم تنذرہم کو گرا دے تو یہ آیت کا معنی صحیح دیتا ہے، سواء کے بعد دو طرف ہونا چاہیے، یہ کام اور یہ کام برابر ہے، ادھر بھی کہتے ہیں وکان سیان، یہ دونوں کام برابر ہے، کیا کہ آپ اپنے اونٹوں کو، جانوروں کو، اونٹوں کو اس چراگاہ میں چریں یا نہ چرے، چرنا اور نہ چرنا دونوں برابر ہے،
اگر او اپنے معنی میں تو وہاں کیا ہوگا؟ چرے برابر ہے یا نہ چرے برابر، ایک ہے او میں دو دونوں تو نہیں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، تو ایک برابر کیسے ہوگا؟ ایک کس سے برابر ہے؟ یہی ایک طرف مثلا آپ کہتے ہیں سیان زیدن، زید برابر ہے کس کے برابر ہے؟ کوئی ہے نہیں، بس یہی ایک تو کسی چیز کے برابر نہیں، برابر ہونے کے لیے دو ہونا چاہیے، زید اور عمر برابر ہے، چرنا اور نہ چڑھنا برابر ہے۔ اگر یہاں پر او اپنا معنی میں رکھے تردید کے معنی میں، اباحہ کے معنی میں، تو یہاں پر یا کا ترجمہ ہوگا، تو یا کا ترجمہ تو ایک طرف آئے گا دوسری طرف نہیں آئے گا، تو سیان کا معنی غلط ہو جائے گا۔ برابر ہے، کیا برابر ہے؟ یہ بیڑ بکریوں کو چراگاہ میں چرنا کس کے برابر ہے؟ کہ وہ نہیں ہے، بس یہی برابر ہے۔ تو یہاں پر واو کا معنی ہے تو صحیح ہے، اور او کا اپنا معنی دے تو معنی کیا ہے؟ غلط بنتا ہے۔ خوب اب ترجمہ دیکھیں، کان سیان دونوں برابر ہے، کیا؟ اللہ یسرحو نعمن، نعم یعنی اپنے جانوروں کو نہ چرے اس چراگاہ میں، او یسرحوہ بہا، یا اس چراگاہ میں جانوروں کو چرے، چرنا نہ چرنا دونوں برابر ہے۔ در حالانکہ وغبرت السوح، اس چراگاہ کے جو سطح ہے، زمین ہے، وہ غبار آلود ہے، غبار آلود یعنی بارش نہیں ہوئی 3-4 سال سے، ادھر کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، تو آپ بیڑ بکریوں کو چھوڑے تو بھی بھوکا رہے گا، نہ چھوڑے بھوکا رہے گا۔ ادھر کوئی گھاس ہو تو فائدہ ہوگا، جب گھاس نہیں ہے تو ادھر لے جانا نہ لے جانا دونوں برابر ہے۔ تو یہاں پر کانا کا اسم کہاں ہے؟ تو کہتے یہاں پر کانا کے اسم ضمیر شان ہے، غور کر، سیانی خبر مقدم ہے، اللہ یسرحو نعمن او یسرحو بہا تعویل مصدر ہو کر مبتدا مؤخر ہے، اور یہ دونوں یہ جملہ اسمیہ، سیان خبر مقدم، لا یسرحو مبتدا مؤخر، یہ جملہ اسمیہ خبر کانا ہے، اس میں کانا ضمیر شان ہے۔ ای وکان الشأن، شأن یہ ہے کیا؟ اللہ یرعو الابلا، یرعو الابلا، وہ نعمن سے مراد وہیں اونٹ ہے، اونٹوں کو وہاں پر نہ چرے، وَأَن يَرْعَوْهَا، یا اونٹوں کو وہاں پر چرنے کے لے جائے، یہ دونوں کام کیا ہے؟ سیان برابر ہے، کیوں برابر ہے؟ لِوُجُودِ الْقَحْطِ، خشک سالی کی وجہ سے، بارش نہیں آئی ہے کئی سالوں سے، ادھر کوئی گھاس کا تنکا بھی موجود نہیں ہے، تو مٹی تو نہیں کھانا ہے۔ سوال، آپ نے ضمیر شان کیوں رکھا؟ آپ سیان کو اس میں کانا بنا لو، اللہ یسرحو کو خبر کانا بنا لو۔ جواب دیتے، وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا كَانَ شَأْنِيَّةً، ہم نے کانا کو کانا شانیہ قرار دیا۔ کانا شانیہ کون ہوتا ہے؟ کانا شانیہ وہ کانا ہے جس کا اسم ضمیر شان ہو، اس کو کہتے ہیں کانا شانیہ۔ ہم نے کانا کو کانا شانیہ قرار دیا، یعنی کانا کا اسم ضمیر شان رکھا، کیوں؟ چونکہ ورنہ ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ سیان کو خبر اس میں کانا بنانا پڑتا، اور اللہ یسرحو کو خبر کانا بنانا پڑتا، تو سیان نکرہ ہے اور او تاویل مصدر معرفہ ہے، تو اس میں کانا نکرہ ہو خبر کانا معرفہ ہو یہ جائز نہیں ہے، نکرے سے معرفہ خبر لانا جائز نہیں تھا، اس لیے ہم نے ضمیر شان رکھا۔ تو کہتا آپ الٹا بھی کر سکتے ہیں، آپ اللہ یسرحو کو اس میں کانا مؤخر قرار دیں، سیانہ کو خبر کانا مقدم کر دے۔ وہ شاعر نے سیان پڑھا ہے، سیین تو نہیں پڑھا ہے، اگر وہ سیین پڑھتا تو ہم یہ کام کرتا، اس نے سیان پڑھا ہے، اب ہم اپنی طرف سے تو اعراب نہیں تبدیل کر سکتے۔ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا كَانَ شَأْنِيَةً، اور سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے کانا کو کانا شانیہ قرار دیا، یعنی کانا کا اسم ضمیر شان رکھا، کیوں؟ ورنہ سیان اسم بن جاتا تو صحیح نہیں تھا۔ لِأَلَّا يَلْزَمَ الْإِخْبَارُ
عن النکرتی سیان بالمعرفتی بعد والا تاویل مصدر، تاکہ نکرہ سے معرفہ کے ذریعے خبر دینا لازم نہ آئے. اس لیے اس قواعد لفظی کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے کہ ضمیر شان رکھے اسم. ایک مثال وقول نابغتی، نابغہ زبیانی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے. اس نابغہ نے یہ شعر پڑھا ہے، ایک عورت کی طرف سے وہ حکایت کرتا ہے. چونکہ یہاں پر قول نابغہ ہے، دقت کرے اس شعر کا گڑھنے والا کون ہے، ادھر دیکھ، یعنی اس شعر کا انشاء کرنے والا کون ہے، وہ عورت ہے یا نابغہ ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ ادھر تو ہاں کیا مذکر ہے، کیا ہے لے آغا امتیاز؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ نابغہ نے کسی اس عورت کے شعر کو نقل نہیں کیا بلکہ شعر خود بنایا ہے. دیکھو یہ شعر ایک عورت کا کلام ہے، نابغہ نے اس کو نقل کیا ہے، جس طرح سے آپ علامہ اقبال کے نقل کو تقریر میں اس کے شعر کو تقریر میں نقل کرتے ہیں. یا اس شعر کا کہنے والا ہی خود نابغہ ہے. نقل کیا. دیکھتے ہیں تم لوگوں کو وہ لمحہ یاد ہے یا نہیں. ہاں تو جس نے کہا ہے وہ نابغہ عورت تھوڑے، نابغہ تو مرد ہے، شاعر ہے. طلحہ پر 2 کلو تا نہیں ہے پھر اور کیا. وقول نابغہ، یہاں پر 2 احتمال دیکھو، شعر کے اصل میں دیکھنا پڑے گا کیا ہے چکر. ادھر تو نہیں ہے، وہ شرح میں دیکھ لو. تو نابغہ اس عورت کا نام ہے تو ٹھیک ہے. اگر نابغہ اس شاعر کا نام جو مرد شاعر ہے، نابغہ زبیانی مشہور ہے، اگر وہ ہے تو یہ شعر یعنی اس عورت کے کلام کو اس نے شعر میں پیش کیا ہے. سمجھ گیا؟ عورت نے شعر نہیں کہا ہے. عورت نے ایسے کہا کاش یہ سارے کبوتر جو آسمان پہ اڑ رہے اور اس کا آدھا میرے ایک کبوتر کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا تو میرے 100 کبوتر پورے ہو جاتے. یہ اس نے نثر میں کہا ہے، اس عورت نے. نابغہ زبیانی نے اس عورت کی بات کو اس شعر میں پیش کیا ہے. سمجھ گیا؟ چونکہ اگر نابغہ کا شعر نہ ہوتا تو قول نابغہ نہیں کہنا چاہتا، وہ انشاد نابغہ کہنا چاہتا. چونکہ دوسروں کے شعر نقل کرنے کا نام انشاد ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا. لمعہ کی بے سے مسجد میں کچھ کام مکروہ ہے، ان میں سے کیا ہے؟ اشعار سنانا. تو ہمارے پاکستان کی مسجدوں میں اشعار سناتے نہیں سناتے؟ کوئی بھی اشعار. لمعہ میں نہیں کہا کہ اہل بیت کا اشعار سنانا منع ہے یا نہیں ہے، کلن کا اشعار سنانا منع ہے. اس طرح شب جمعہ کو بھی اشعار پڑھنا منع ہے. تمرین تم لوگ شب اتوار کو رکھ لو. نہیں البتہ یہ مسجد نہیں ہے، البتہ شب جمعہ تو ہو سکتے ہیں. اشعار نہیں پڑھے تو ٹھیک ہے، اشعار سنانا منع ہے. اور اس حدیث میں کیا کیا؟ استثناء نہیں کیا مرثیہ نوحے کو. وہ علماء نے استثناء کیا ہے، حدیث میں استثناء نہیں ہوا، مگر مرثیہ ہو نوحہ ہو یہ استثناء نہیں کیا ہے. خلاصہ کلام. ابھی ادھر شعر کو حل کر. قالت، اس عورت نے کہا، کیا کہا؟ الا لیت ما، یہ ما مائے زائدہ ہے. الا آگاہ رہو، لیت ما کاش، ھذا الحمام یہ 66 کبوتر جو اڑ رہے، لنا
ہمارے لیے ہوتے، الا حمامتنا، ہمارے ایک کبوتر کے ساتھ یہ 66 اکٹھے ہو جاتے، ایک میرے پاس ہے 66 یہ جو آسمان پہ ہے، او نصفہ، او نصفہ، یہاں پر ونصفہ ہے، او نصفہ نہیں ونصفہ، واو او میں مانے واو ہے، اور اس کا آدھا بھی میرے پاس، یہ پورا بھی ہوتا اور اس کا آدھا بھی ہوتا، تو 66 اوپر ہے، اس کا آدھا 33 بنتے ہیں، تو یہ 66 بھی میرے پاس ہوتا اور اس کا آدھا 33 بھی ہوتا، تو یہ بن جاتا 99، میرے پاس ایک ہے تو 100 بن جاتا، کیسے لالچ کرے دیکھ، فقدی یعنی فحسبی، قدی یہاں پر حسبی کے معنی میں، میرے لیے کافی تھا، 100 کبوتر بہت ہے، اچھا فحسبوہ، پھر لوگوں نے اس کبوتر جو آسمان پہ اڑے ان کو گننا شروع کر دیا، چند نفر نے مل کر گننا شروع کر دیا، فَأَلْفَوْهُ، انہوں نے پایا، ان کبوتروں کو، کما ذکرت، جتنا اس عورت نے کہا تھا، کتنا پایا، 99 پایا، اس عورت نے کیا کہا تھا، یہ کبوتر اور اس کا آدھا میرے پاس اور میرے ایک کبوتر کو ملا تھا 100 ہو جاتا، تو گن لیا، یہ تو 63 ہے، 66 ہے، اس کا آدھا 33 اور اس کا ایک 100، دیکھ کتنا ماہر تھا، ہم تو ادھر ہاتھ سے گننے میں 10 گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ اڑتے پرندوں کو فوراً دیکھ کے گن لیا، 66 پرندے دیکھ، پتہ کہاں ہوگا، پتہ کیسے ہوتے ہیں، بیٹھ آرام سے، 99 لم تنقص، نہ کم، ولم تزد، نہ زیادہ، تو شین مثال او پر ہے کہ او واو کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ اگر او تردید کے ہو تو 99 بن جاتا، وہ تو بن جاتا 62 64 بن جاتا نا، 67 بن جاتا، کیونکہ اوپر جو اڑ رہے وہ ہے کتنے 66 ہے، اور یہ ملا ہے تو کتنا بنے گا 67، اگر جو اوپر والا آدھا ہو تو وہ 33 ہے، یہ ملا تو کتنا بن جاتا 34، بس نہیں 33 کے بعد 34، تو کیا کرتا ہے سے بیٹھ تو اور کر، بس اگر او ہوتا اپنے معنی میں آیت اللہ جنید، بغیر شہری کی میں تمہیں آیت اللہ کہہ رہا ہوں، دیکھو مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعا تو آیت اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نہیں، البتہ لغت میں ہے، اصطلاح میں نہیں ہے، ہاں بنے گا، ہاں انشاءاللہ بنے گا، ٹھیک ہے، یہ ختم، سمجھ میں آئے نہیں آئے اس شعر کا مطلب، چونکہ او اپنے معنی میں ہو تو 99 بنتا ہی نہیں ہے، او کو واو کے معنی میں لے تو 99 بنے گا، وَيُقَوِّيهِ، اور او اس شعر میں او واو کے معنی میں آنے کی تائید کرتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے، انہو رویہ ونصفہ، انہو شان یہ ہے کہ رویہ ناقل ہوا ہے، ونصفہ، ونصفہ واو لایا ادھر، بس یہاں پر او واو کے معنی میں ہے، چونکہ ایک ہی شعر کو، ایک ہی بات کو دو طریقے سے نقل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا والا لفظ دوسرے کے معنی میں ہے، اگر او میں معنی واو نہ ہوتا تو قطعاً واو دوسری نقل میں نہ آتا، بس اس شعر کے دوسرے نقل میں واو آنا دلیل ہے او واو کے معنی میں ہے، السادسو، 1 منٹ ہے، 1 منٹ کس کام کا ہے، تو فضول ٹائم ہے، پھر چلو پھر رکھ لو، اللہم صلی علی محمد